صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سفینہ عرب 786۔ ہمارا بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، تو بڑھتے ہیں آج کے مسائل اور سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کس نے کیا پوچھا ہے۔ رمضان کھاریاں: حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، لیکن وہ اللہ کے نور کی چھوٹی سی تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، ایسا کیوں ہوا؟ جی رمضان صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی جو ذات مبارک ہے اس کا دیدار کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور اللہ کریم نے اپنے نور کی ابھی چھوٹی سی تجلی طور پہاڑ پہ ڈالی تھی، جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کے برعکس اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نور کی بجائے نور مجسم کی خواہش کرتے تو جذب و مستی کی جو کیفیت تھی وہ بھی چلتی رہتی اور بے ہوش بھی نہ ہوتے، لیکن چونکہ انہوں نے نور مجسم کی بجائے نور کو دیکھنا چاہا، تو یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا یہ ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا اللہ کریم کی ذات کا مشاہدہ کر سکے، دیدار کر سکے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ نہ صرف وہ بے ہوش ہو گئے بلکہ جو طور پہاڑ تھا وہ بھی جل کر کہتے ہیں راکھ ہو گیا۔ تو خواہش ہمیشہ نور مجسم کی کرنی چاہیے، نور کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان انسان ہے اور اللہ اللہ ہے۔ نور محمد ملتان: خود ساختہ رسموں نے غریب کا جینا مشکل کر دیا ہے، اس کا کوئی حل؟ جی نور صاحب، حل تو بعد میں اس کا تلاش کریں گے۔ تو پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کا یہ جو آپ نے لفظ بولا ہے غریب، اس کو تھوڑا سا درست کر لیں۔ یہاں غریب کی بجائے سفید پوش اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں 3 طبقے ہیں۔ ایک جس کو آپ فرسٹ کلاس کہہ سکتے ہیں، دوسرا وہ سیکنڈ کلاس یا مڈل کلاس اس کو کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ لوور کلاس، یعنی سب سے جو نیچے والا ہے اس کو کہہ لیں۔ تو جو فرسٹ کلاس ہے اس کو تو کسی قسم کی مالی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑتا، پیسے کی ریل پہ ہے، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو اسی طرح جو بالکل نیچے والا طبقہ ہے ان کو بھی کوئی مالی جو پریشانی ہے ان کی کوئی اتنی ان سے تکلیف یا ٹینشن نہیں ہوتی۔ وہ جب ان کو کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے تو مانگ کر کھا لیتے ہیں، جس طرح کہ یہ بھکاری وغیرہ گلی محلوں میں آتے ہیں اور مانگتے ہیں، تو ان کو بھی کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ یہ جو درمیان والا طبقہ ہے جس کو میں سفید پوش کا کہہ رہا ہوں، یہ بیچارے مارے جاتے ہیں،
یہ نہ کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں، اور اسی ٹینشن کی وجہ سے کئی بیماریاں، پیچیدہ بیماریاں جو وہ لاحق ہو جاتی ہیں، اور ان سے لڑتے لڑتے آخر کار ویسے دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ دین سے تھوڑا دور ہوتے ہیں اور ہوتے بھی سفید پوش ہیں، تو جن کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی، وہ تو ایسے حالات میں کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے۔ تو یہ بڑا المیہ ہے، کیونکہ کوئی بھی فنکشن ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر جگہ پہ جو ہے پیسے کی ضرورت ہے۔ اگر شادی پہ جانا ہے تو سلامی کے لیے پیسے چاہیے، اگر کسی کو فوت ہوا، اس کے 10واں یا وہ چیلم کا ختم ہو، اس پہ جانا ہے تو آپ کے ہاتھ میں فروٹ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں لے کے جائیں گے تو عجیب سی نظروں سے آپ کو دیکھیں گے وہاں جو لوگ ہوں گے، آپ ریلیٹیو وغیرہ۔ حتیٰ کہ اگر کسی رشتہ دار کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو آپ اس کو بھی دیکھنے نہیں جا سکتے، کم از کم آپ کے پاس 1,000 روپیہ ہونا چاہیے جو بچے کو منہ دکھائی دینی ہے، تو پھر آپ دیدار کر سکتے ہیں۔ یعنی اور اس کے علاوہ اگر کوئی کسی سرکاری محکمے میں کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، کوئی پرابلم ہے، تو وہاں رشوت کے بغیر وہ جائز کام جو ہے وہ بھی جو ہے حل نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل میں جو المیہ ہے وہ ہے سفید پوش کا۔ تو اب اس کا جو حل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل، تو اس کا حل صرف اور صرف جو ہے حکومت کر سکتی ہے، ارباب اختیار جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ سخت سے سخت قانون بنائیں اور ان کو امپلیمنٹ کریں، باقاعدہ امپلیمنٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ قانون بنا کے چھوڑ دیں اور جو جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو قانون بنائیں اس پر سختی سے عمل درآمد کروائیں، تو پھر ان رسموں کا جو ہے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کرونا کا جو پیریڈ چل رہا تھا، وہ اس وقت زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے پر پابندی لگ گئی تھی، تو وہ شادی بیاہ کی جو رسومات تھی وہ بھی محدود کر دی گئی تھیں، اور ان دنوں میں بڑے جو ہے نا لوگوں نے احتیاط کی اور بڑے مختصر سا سسٹم رکھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا، کیونکہ سختی زیادہ تھی، ان کو پتہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ جیل جانا پڑے یا بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے۔ تو چونکہ عزت کا مسئلہ تھا تو لوگوں نے بڑی احتیاط کی۔ تو اسی طرح اگر حکومت قوانین بنائے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کروائے تو ان رسموں کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ سوال مشترکہ ہے، یعنی ایک ہی سوال کافی لوگوں نے پوچھا ہے، اس لیے یہاں نام نہیں بتایا جائے گا۔ جہیز کی لعنت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ حق مہر کیوں نہیں ملتا؟ جہیز کی لعنت صرف اور صرف اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ ارباب اختیار ہیں یا حکومت ہے۔ اس کے لیے بھی سخت قوانین چاہیے اور قوانین پر عمل درآمد چاہیے، جیسے کہ کرونا میں ہوا تھا۔ تو
پھر اس چیز سے جو ہے نجات مل سکتی ہے، ورنہ اگر صرف عوام کی بات کریں گے تو عوام کی جو خاص طور پہ عوام کی ناک ہے، یہ پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، کتنے 100 سال سے کٹ رہی ہے، اور آج تک یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، پھر بھی باقی ہے۔ تو عوام جو ہے اگر کہیں کہ وہ اس کو ختم کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی لڑکے کے جو والدین ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، بڑے پارسا جو ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہوئے یا پارسائی کو ظاہر کرتے ہوئے، وہ ایک جملہ کہتے ہیں لڑکی والوں سے کہ جی ہمیں تو ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے جہیز وغیرہ کی، ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہاں البتہ آپ اپنی لڑکی کو جو کچھ دینا چاہیں اپنی خوشی کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ وہ دے سکتے ہیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی چھوڑنا نہیں کسی صورت میں، یہاں بھی نیت وہی ہے، پارسائی کے پردے میں بھی نیت پھر وہی ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم نے بالکل نہیں لینا، آپ اگر دیتے ہیں تب بھی ہم نے نہیں لینا، لیکن نہیں، ایسا نہیں کہیں گے، وہ دبے لفظوں میں اور شوگر کوٹڈ جس کو کہتے ہیں نا، میڈیسن دینا شوگر کوٹڈ، اس طرح کا وہ لہجہ استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پارسا اور نیک ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں جی ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہماری طرف سے، آپ فکر نہ کریں، ہاں البتہ آپ اگر اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ عوام نے یہ کام نہیں کرنا، نہ وہ کر سکتی ہے، یہ کام صرف اور صرف ارباب اختیار، حاکم وقت یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قوانین بنائیں، سختی سے عمل درآمد کرائیں، جب کسی کو 3 ماہ کے لیے جیل بھیجا جائے گا تو امید ہے کہ باقی لوگ دیکھنے والے اس رسم سے بچیں گے۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے جو حق مہر والا کہ وہ نہیں ملتا، تو حق مہر تو جو دو قسم کا ہوتا ہے عموماً، ایک تو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معجل، وہ شادی والے دن ہی ادا کر دیا جاتا ہے لڑکی کو، وہ بالکل مناسب ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی مطلب کہ 1000 سے 5000، یعنی یہ ان کی حیثیت کے مطابق ہے۔ عام طور پہ تو جو لوور کلاس کے لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس، وہ یہی ہوتا ہے 1000 زیادہ سے زیادہ 1000، تو باقی جو ہائی کلاس کے جو لوگ ہیں وہ پھر ان کی اپنی مرضی ہے، وہ لاکھ بھی دے سکتے 5 لاکھ بھی، بہرحال یہ ہوتا ہے معجل جو ادا کر دیا جاتا ہے اسی روز۔ ایک ہوتا ہے غیر معجل، وہ اس وقت ادا ہوتا ہے جب لڑکا لڑکی کو طلاق دے دے۔ تو میں نے غیر معجل جو حق مہر ہے، میری تجربے میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ کسی لڑکے نے لڑکی کو حق مہر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس صورت میں عام طور پہ دیا جاتا ہے جب لڑکا خود طلاق دے دے، اور اگر لڑکی طلاق مانگے یا خلا لینے کی کوشش کرے تو اس صورت میں یہ نہیں دیا جاتا۔ تو ظاہر ہے لڑکے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر یہ دینا پڑے گا، لہٰذا وہ طلاق دیتے ہی نہیں، تنگ کرتے رہیں گے، ذلیل کرتے رہیں گے، تاکہ آخر تنگ آ کر خود ہی وہ خلا لینے کے لیے جو ہے عدالت سے رجوع کر لے اور ہمیں طلاق نہ دینی پڑے، تاکہ ہمیں کچھ دینا نہ پڑے۔ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو لکھوایا جاتا ہے غیر معجل، میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ خام خواہ وہ بدظن بھی کیا جاتا ہے دوسری پارٹی کو، اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کس نے دی آج تک؟ کسی نے بھی نہیں۔
ہاں، اس سے یہ بہتر ہے کہ اگر آپ نے کچھ لکھوانا ہے گارنٹی کے طور پر، اور ان کی حیثیت ہے لکھنے کی، لڑکے والوں کی، تو آپ وہاں کوئی پراپرٹی وغیرہ لکھوائیں، اس کی باقاعدہ رجسٹری کروائیں، تاکہ کل کو وہ اس کے لڑکی کے نام پر ہو، جیسے چاہے وہ استعمال کر سکے۔ تو یہ جو صرف حق مہر لکھوا دینا، تو اس کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔